بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ سیرت نگاروں نے ان کا تذکرہ غزوہ بدر کے شہداء میں کیا ہے۔ غزوہ بدر کفر و اسلام کے درمیان پہلی جنگ نہایت ہی دور رس نتائج اور اہمیت کی حامل تھی۔ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے غزوۃ الفرقان بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت جہاد دی اور ان سے کفر کے مقابلے کے لیے نکلنے کو کہا تو حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدہ کے پاس آئے۔ ان کی والدہ بوڑھی ہو چکی تھی، خاوند پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ بڑھاپے کا واحد سہارا حارثہ تھے جن سے شدید محبت تھی۔ یوں تو تمام مائیں اپنی اولاد سے بڑی محبت اور پیار کرتی ہیں، مگر اکلوتی اولاد کی وجہ سے ان کی محبت ضرب المثل تھی۔ بیٹے کی معمولی تکلیف پر تڑپ اٹھتی، سردی کے موسم میں ذرا سی سردی پر پریشان ہو جاتی کہ کہیں میرے بیٹے کو سردی نہ لگ جائے، گرمی کے موسم میں یہ پریشانی لاحق ہوتی کہ کہیں میرے بیٹے کو لو نہ لگ جائے۔ اور آج بیٹا اپنی والدہ کے روبرو کھڑا تھا۔ ماں نے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا اب تم بڑے ہو چکے ہو، میری ایک ہی خواہش ہے کہ اب تمہاری شادی کر دوں، تمہاری اولاد ہو، میں ان سے دل بہلاؤں، ان سے کھیلوں۔ اور بیٹا کہہ رہا ہے، اماں جان آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا، میں بھی لوگوں کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اماں جان مجھے خوشی خوشی اجازت عطا فرمائیں۔ والدہ کہنے لگی، بیٹے مجھ سے تمہاری جدائی و مفارقت برداشت نہ ہو پائے گی، تم میرے پاس ہی رہو۔ ادھر حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے بار بار اجازت کے لیے اصرار کر رہا ہے، اس کے ہاتھ چوم رہا ہے، سر چوم رہا ہے، کہتا ہے اماں جان خوشی سے اجازت دیں۔ جب بیٹے کا اصرار حد سے بڑا تو بوڑھی والدہ نے کہا، بیٹے ٹھیک ہے تم جہاد پر جانا چاہتے ہو، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، مگر سنو تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگے گا، جب تک تم واپس نہیں آ جاتے مجھے کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا، مجھے چین نہیں آئے گا۔ پھر والدہ اٹھی، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کپڑے پہنائے، تلوار اس کے گلے میں لٹکائی، پھر بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے میدان جہاد کی جانب روانہ کر دیا۔ جب مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے تو کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ ادھر قریش بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وارد ہوئے اور پھر یوم الفرقان آ گیا، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن۔ مسلمانوں نے بھی اور کافروں نے بھی لڑائی کے لیے صفیں باندھ لیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی صف بندی فرمائی۔ آپ نے حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آگے بڑھ کر پانی کے کنویں پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے ایک انصاری جوان حبان بن ارقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ کوئی دشمن اس میں زہر نہ ملاتے۔ چنانچہ ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ دشمن کا کوئی بھی آدمی کنویں کے قریب بھٹکنے نہ پائے۔ بنی نجار سے تعلق رکھنے والے یہ صحابی تیر چلانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، ان کا نشانہ کم ہی چکتا تھا۔ لڑائی شروع ہونے سے ذرا پہلے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی اور انہوں نے کنویں کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر کنویں سے پانی نکالا، اپنی پیاس بجھانا چاہتے تھے کہ کنویں کی حفاظت پر مامور انصابی صحابی نے سمجھا کہ یہ دشمن کا آدمی ہے جو کنویں میں زہر ملانا چاہتا ہے یا مسلمانوں کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے۔ کہنے لگے، نعوذ باللہ، اسلام کا یہ دشمن ہمارے کنویں کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے تیر کو کمان میں رکھا اور شست باندھ کر پوری قوت سے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینکا۔ تیر سیدھا ان کے حلق میں جا لگا۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ ماری، زمین پر گر پڑے۔ مسلمانوں نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھا، کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر نکالنے کی کوشش کی مگر ان کی اجل آ چکی تھی، شارہ کٹ چکی تھی، خون کا فوارہ بہہ رہا تھا اور اسی حالت میں وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ جب ان کی موت واقع ہو گئی تو کنویں پر مامور محافظ صحابی آگے بڑھے اور اپنے تیر کا شکار ایک مسلمان کو دیکھ کر سخت حیران و پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، میں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے تو اسے دشمن کا آدمی سمجھا تھا۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ نے اس انصاری صحابی کو معاف کر دیا کہ ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا۔ مسلمان خوشی خوشی واپس مدینہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خوشخبری دے کر مدینہ بھجوا دیا تھا۔ جب مسلمان مدینہ آئے تو اہل مدینہ نے مہاجرین کا والہانہ استقبال کیا۔ عورتیں، بچے اور بوڑھی عورتیں اپنے خاوندوں، باپوں اور بیٹوں کے انتظار میں تھیں۔ رشتہ دار والہانہ طور پر اپنے عزیزوں کا استقبال کر رہے تھے۔ انہی استقبال کرنے والوں میں حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی۔ مسلمان مجاہد مدینہ میں داخل ہوئے۔
بچے آگے بڑھ بڑھ کر اپنے باپوں کو سلام کر رہے ہیں، ان کے حال احوال پوچھ رہے ہیں۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف شوق انتظار میں کھڑی ہے کہ کب اس کا لخت جگر نظر آئے، اس کو سینے سے لگائے، اپنی اداسی دور کرے۔ قافلے آتے رہے، اس کے پاس سے گزرتے رہے، مگر ان میں اس کو اپنا لخت جگر حارثہ نظر نہ آیا۔ دل میں طرح طرح کے وسوسات اور خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ آخر دل کو تھام نہ سکی، ایک صحابی کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ پوچھا، تم حارثہ کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں جانتا ہوں، مگر تمہارا حارثہ سے کیا تعلق؟ کہنے لگی، میں اس کی والدہ ہوں، میں حارثہ ہوں۔ صحابی نے کہا، تو پھر اپنے بیٹے پر صبر کرو، تمہارا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خبر سنی، شہید کا مقام و مرتبہ یاد آ گیا، بیٹا شہید ہو گیا، میں شہید کی ماں، میرا بیٹا جنتی، اللہ اکبر، یہ مقام اور مرتبہ میرا بیٹا میری سفارش کرے گا۔ بے اختیار کہنے لگی، میرا بیٹا شہید ہے، مگر میں تو اس کو شہید نہیں سمجھتا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ پوچھا، کیوں؟ کیا اس کو کافروں نے قتل نہیں کیا؟ کہا، نہیں تو۔ پوچھا، کیا وہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی کے دوران قتل نہیں ہوا؟ کہا، نہیں۔ کیا کہا، میرا بیٹا اپنے دین کا، اسلام کا دفاع کرتے ہوئے شہید نہیں ہوا؟ میرا بیٹا کیسے قتل ہوا؟ میرا بیٹا حارثہ کدھر ہے؟ وہ غم و مصیبت میں مبتلا سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ صحابی نے کہا کہ دراصل تمہارا بیٹا معرکہ شروع ہونے سے پہلے ہی قتل ہو گیا تھا، اور اس کو قتل کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ تمہارے بیٹے نے معرکہ میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ اما نے کہا کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا شہید نہیں ہے؟ صحابی نے کہا، وہ شہید تو نہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت نصیب کر دے۔ اس بوڑھی اماں نے جب سارا قصہ سنا تو مضطرب اور بے چین ہو کر کہنے لگی کہ کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ صحابی نے کہا کہ وہ دیکھو، اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ وہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی، آنکھوں سے آنسو جاری، غم و عالم کا پہاڑ آ پڑا کہ جوان اکلوتا بیٹا شہید نہیں ہوا۔ مشفق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خاتون آ رہی ہیں، رک گئے۔ اماں پاس آئی تو پوچھا، کون؟ کہا، حارثہ۔ فرمایا، حارثہ کیا چاہتی ہو؟ عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوب معلوم ہے کہ مجھے اپنے بیٹے حارثہ سے کتنی محبت تھی، سارا مدینہ میری محبت سے خوب واقف ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے قتل کے بعد حارثہ کہاں ہے؟ میرا لخت جگر کہاں ہے؟ اگر تو جنت میں ہے تو میں صبر و شکر کروں، اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت دیں، میں اس کا نوحہ کروں، خوب روں، اتنا روں کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہ ہو، حتیٰ کہ مجھے قرار آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، حارثہ کیا کہتی ہو؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی جو آپ مجھ سے سن چکے ہیں، اگر جنتی ہے تو صبر اور شکر کروں، اور جنتی نہیں تو کم از کم نوحہ تو کر لوں۔ کائنات کی سب سے مشفق شخصیت نے رحمت بری نظروں سے دیکھا، اور ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہے، پھر بھی صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ وہ اگر اس کے سامنے ہوتا تو اسے گلے سے لگاتی، اس کا منہ چومتی، اپنے سے کبھی جدا نہ ہونے دیتی۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت اضطراب کے عالم میں کھڑی نتیجہ کا انتظار کر رہی ہے۔ نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، قدموں میں لغزش، حلق خوش ہو گیا ہے، چہرے پر آنسو ٹھہر گئے ہیں، حسرت بری نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ ابھی وہ زبان میں حرکت آنے والی ہے جس سے صرف سچ نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کی اپنے بیٹے سے محبت، عورت سے انکساری دیکھا تو فرمایا، حارثہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بیٹے کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہو، تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، رب العزت نے اس کو بہت ساری جنتوں کا مالک بنا دیا ہے، خوش ہو جاؤ، تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے۔ جنت الفردوس کی چھت رحمان کا عرش ہے، جنت میں سب سے اونچا مقام جنت الفردوس کا ہے، جس کے اوپر رحمان جل و جلالہ کا عرش ہے۔ جب اس بوڑھی عورت نے خوشخبری سنی، سر عجز و انکساری سے جھک گیا، چہرے پر تازگی آ گئی اور آنسو رک گئے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے میں شہید کی ماں بن گئی، میرے بیٹے کو جنت الفردوس کی خوشخبری مل گئی، میری خوش قسمتی کا کیا کہنا، نہ مال غنیمت مقصود، نہ دنیا کی ستائش اور نہ صلہ، یہاں تو رب تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی چاہت اور اس کی محبت مطلوب ہے۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔